بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹر کے چاول اور آلو کے کباب تھوڑے ڈیفرنٹ وے میں۔ دونوں کا کومبو بہت ہی زبردست ہے، اسپیشلی فار ویجی لورز۔ اور ایک ویجیٹیبل رائتا جو میں نے آپ کو آلریڈی سکھایا ہوا ہے، بہت ہی زبردست لگتا ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی، آپ وہ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ جی، کڑھائی میں ہم نے ہاف کپ آئل ایڈ کر لیا ہے، اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے۔ ہاف کپ آئل میں نے ہاف kg رائس کے لیے لیا ہے۔ اب پیاز کا کلر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چاولوں کا رنگ آپ جس طرح سے رکھنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے دیں گے۔ اگر آپ بالکل وائٹ چاول رکھنا چاہ رہے ہیں تو بس آپ نے اس کو صرف 2 منٹ آئل میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے باقی انگریڈینٹس ایڈ کرنا سٹارٹ کر دینے ہیں۔ مجھے تھوڑی سی ڈارک سا کلر چاہیے تھا، اس لیے میں نے بالکل لائٹ سا گولڈن کلر اس کو دیا ہے پیاز کو۔ پیاز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں سارا ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے اور لہسن ادرک پسا ہوا ایڈ کر دینا ہے، اور اچھے طریقے سے اس گرم مسالے کو آپ نے اس میں بھون لینا ہے۔ جیسے ہی مسالہ بھون جائے گا آپ نے اس کے اندر مٹر ایڈ کر دینے ہیں۔ مٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے۔ میں نے فروزن مٹر یوز کیے ہیں، آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس فروزن اویلیبل تھے تو میں نے فریز کیے ہوئے تھے منگوا کے پہلے سے ہی۔ اچھا، اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ مٹر جو ہیں ان کے اندر جو پانی ہے وہ اسی میں تھوڑا سا پک جائیں گے اور فرائی ہو جائیں گے۔ جب تھوڑی دیر بعد 5 منٹس بعد ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے، اگر تو اس میں پانی ہے تو ٹھیک ہے، اگر پانی خشک ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے اندر اسپائسز ایڈ کرنا سٹارٹ کرنے ہیں۔ اسپائسز میں ہم نے جسٹ نمک اور کٹی ہوئی ہری مرچیں، سوکھا دھنیا، زیرے کا پاؤڈر ڈالنا ہے۔ دھرا مرچ میں نے یوز کی ہے، آپ اس کو وہ ٹوٹلی آپشنل ہے، اسکپ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس لیے یوز کی ہے کیونکہ میرے بچوں کو تھوڑا سے اسپائسی چاول پسند ہیں، اس لیے میں نے دھرا مرچ ایڈ کی ہے۔ آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو ہری مرچیں اویلیبل ہیں نا وہ بالکل بھی کڑوی نہیں ہیں، بہت لائٹ فلیور کی ہیں۔ آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اور ہری مرچوں سے ہی فلیور جسٹ دے سکتے ہیں۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم نے مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے۔ جب آئل اوپر آنے لگے گا تو بس ہم نے اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، اور ساتھ ہی میں نے اس میں چکن کیوب اور چکن پاؤڈر ایڈ کر دیا تھا۔ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو ہم نے گرم مسالے ایڈ کیے ہیں ان کا فلیور آ جائے گا، یخنی سی بن جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے مٹر ہیں وہ مٹر کے دانے نرم ہو جائیں گے، گل جائیں گے۔ چلیں جی، جتنی دیر میں مٹر گلیں گے اتنی دیر میں ہم آلو کے کباب بنا لیتے ہیں۔ ہم نے لینا ہے بوائلڈ آلو۔ ہم نے آلو بوائل کرنے ہیں تو ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آلو بالکل بھی نرم نہ ہو، آلو بس مناسب سے گلے ہوئے ہوں۔ زیادہ نرم آلو کے کباب خراب ہو جائیں گے۔ سب انگریڈینٹس آپ نے آلو میں مکس کر دینے ہیں، اور مسالے آپ نے تب ایڈ کرنے آلو میں جب آلو ٹھنڈے ہو جائیں۔ بس آپ اس کو شیپ دے لیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو انڈا لگا کے فرائی کرنا ہے یا ایسے ہی فرائی کرنا ہے۔ انڈا لگا کے فرائی کرنا چاہتے ہیں تو انڈا لگا کے کر لیں، نہیں تو ایسے ہی فرائی کر لیں۔ اچھا، بریڈ کرمز جو ہم نے اس میں ایڈ کیے تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کباب بہت اچھی اس پہ کرسپی لیئر آ جائے گی اگر آپ بغیر انڈے کے فرائی کریں گے تب بھی۔ مٹر ہمارے گل گئے تھے تو ہم نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دیے ہیں۔ چاول ایڈ کرنے کے بعد جب بوائل آئے گا تو ہم نے اس کا نمک ٹیسٹ کر لینا ہے۔ نمک ٹیسٹ ہمیں تھوڑا سا جو فیل ہوتا ہے وہ چاولوں میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اوپر سے آپ نے اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دینی ہیں اور چاولوں کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اچھا، پانی کا حساب یہ ہے کہ جتنے آپ نے چاول لیے، اگر آپ کے بہت اچھی کوالٹی کے چاول ہیں تو جس طرح 2 کپ چاول ہیں تو اس کا ڈبل بنتا ہے 4 کپ۔ ہم نے اس سے ہاف لینا ہے، یعنی کہ 3 کپ پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے، تو پانی بالکل ایگزیکٹ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور جب آپ نے دم کرنے والے ہوں چاول تو دیکھ لینا ہے جب ان میں پانی رہتا ہو، اگر تو چاولوں میں سختی ہے تو آپ تھوڑا پانی رہتا ہو تبھی دم دے دیں، اور اگر چاول گل چکے ہیں تو پھر آپ ان کا پانی خشک کر کے دم دے دیں۔ اور جب آپ دم دیا کریں تو نیچے ایک توا رکھ لیا کریں تو اس سے ایک چاول کا دانہ بھی نیچے ضائع نہیں ہوتا، بالکل بھی چاول نیچے نہیں لگتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔